نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مکتوب نمبر 10۔ خواجہ دینار کے نام سرور کائنات خیر مخلوقات علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام کی نعت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع پر ترغیب کے بارے میں تحریر فرمایا۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔ دونوں جہان کی سعادت کی متاع سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی پر موقوف ہے۔ اگر دوزخ سے نجات مقصود ہے تو وہ بھی سید الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت سے وابستہ ہے، اور اگر دارالقرار یعنی جنت میں داخل ہونا ہے تو وہ بھی پیشوائے صالحین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع پر منحصر ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کا حاصل ہونا ہے تو وہ بھی رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے ساتھ مشروط ہے۔ توبہ اور زہد اور توکل اور دنیا سے قطع تعلق کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کے بغیر مقبول نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل کے بغیر اذکار و افکار اور اشواق و اذواق کی امید نہیں کی جا سکتی۔ انبیاء علیہم السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرچشمہ آب حیات کے ایک پیالہ سے سیراب اور مستفید ہیں، اور اولیاء اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے پایاں سمندر کے ایک گھونٹ پر قانع اور منتفع ہیں۔ فرشتے ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیلی، اور آسمان ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حویلی ہے۔ وجود کا رشتہ ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسلک، اور ایجاد کا سلسلہ ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مربوط، اور ربوبیت کا ظہور ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہے۔ جملہ کائنات ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے پیچھے ہے، اور کائنات کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا طالب ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ یہ فارسی کے شعر کا ترجمہ لکھا ہے: جس کا امام ایسا سردار ہو وہ شخص گناہوں کے بدلہ میں گروی نہ رہے گا۔ عربی کے شعر کا ترجمہ ہے: پس بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا نور ہے کہ جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے میان سے نکلی ہوئی ایک عمدہ تلوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور سلامتیاں اور نوازشات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور اصحاب پر ہوں، جب تک کہ ذکر کرنے والے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اور جب تک ذکر سے غافل لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہیں۔ ایسی رحمتیں جو اس کے لیے رضا کا باعث ہوں اور اس کے حق کی ادائیگی کا ذریعہ ہوں۔ پس سعادت مند جوانوں اور ہوش مند طالبوں پر لازم ہے کہ ظاہر اور باطن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں کوشش کریں، اور جو چیز اس دولت یعنی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منافی ہے اس سے ظاہر اور باطن کی آنکھ بند کر لیں، اور یقینی طور پر جان لیں کہ اگر کوئی شخص ہزارہا فضائل اور خوارق رکھتا ہو اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
متابعت میں سستی کرتا ہو تو اس شخص کی صحبت اور محبت زہر قاتل ہے، اور جو شخص کے ان خوارق اور فضائل میں سے کچھ بھی نہ رکھتا ہو اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں ثابت قدم ہو، اس کی صحبت اور محبت نفع دینے والی تریاک ہے۔ اے سعدی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے بغیر پرہیز گاری کے راستہ پر چلنا محال ہے۔ علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیمات والبرکات العلیٰ۔ اس بھی ہم نے جو پڑھا سنا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ بھی دے دے، اس کی اللہ حقیقت سے بھی ہمیں نواز دے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس شخص کو 3 چیزیں حاصل ہو گئیں اس شخص کو اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انسان کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں، یعنی اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے وہ کائنات کی ہر چیز، ہر رشتے سے زیادہ ہو۔ اور دوسری بات، وہ آدمی کہ جو کسی سے محبت کرے، جو کسی سے بھی تعلق رکھے تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے کہ پہلے وہ کافر تھا، غیر مسلم تھا، پھر وہ مسلمان ہو گیا، تو مسلمان ہونے کے بعد کفر میں واپس لوٹنا اس کو اتنا ہی ناگوار ہو، ناپسندیدہ ہو، جتنا وہ جہنم میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو جس شخص کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرما دیتے ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلی بات تھی کہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کو ہر چیز سے زیادہ ہو، اور جو محبت ہوتی ہے وہ انسان کو محبوب کی اطاعت پر مجبور کیا کرتی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک انسان، ایک بیٹا ہے، وہ اپنے باپ سے محبت کے دعوے بہت کرتا ہے، چچا کے پاس بیٹھتا ہے تو، پھوپھی کے پاس بیٹھتا ہے تو، اور اپنے دوستوں میں بیٹھتا ہے تو بہت لمبے چوڑے اپنے جو ہے نا وہ والد صاحب کی محبت کے دعوے کرتا ہے، اور اپنے والد صاحب کی محبت میں بڑے ہی وہ جسے کہتے ہیں نا ہارٹ ٹچنگ قسم کے اشعار بھی کہتا ہے۔ اور جب وہ اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں بیٹھا ہوتا ہے اور اپنے باپ کی محبت کے بارے میں اور اپنے باپ کی عظمت کے بارے میں اشعار پڑھتا ہے تو خود بھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، سننے والوں کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن والد صاحب اس کو کہیں کہ یار مجھے ذرا پانی کا گلاس پلاؤ تو وہ باپ کی بات نہیں مانتا۔ باپ جو کرنے کو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، اور جس چیز سے روکتا ہے اس سے رکتا نہیں ہے۔ تو ہمیں خود غور کرنا چاہیے کہ ایسا جو بیٹا ہے یہ اپنے باپ کی محبت میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ جتنے مرضی قصیدے پڑھتا رہے باپ کی محبت کے، اور جتنے مرضی اشعار تیار کر کے لوگوں کو سناتا رہے باپ کی عظمت کے، باپ کی محبت کے، لیکن باپ کی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے نا آج کم قسمتی سے ہمارا بھی جو حال ہے وہ کچھ ایسا ہی ہے
کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے اور محبت کے اشعار، محبت کی نظمیں، اس کا تو ہمارے پاس بہت بڑا ذخیرہ موجود ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا والی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت والی شادی اور غمی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق معاشرت، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق لوگوں کے ساتھ معاملات، اس میں ہم بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ جیسے ایک باپ ہے، اس کی جو اولاد ہے وہ اپنے باپ کی کوئی خاطر خواہ عزت نہیں کرتی، باپ کی بات نہیں مانتی، باپ کا ادب احترام نہیں کرتی، تو جو اس محلے کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو خام خواہ کی جرأت اور ہمت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اس باپ کی جو ہے وہ بے اکرامی کریں، اس کی بے احترامی کریں، ٹھیک ہے، اس کی جو ہے نا وہ انسلٹ کریں، اس کو برا بھلا کہیں، اس کو جو ہے نا وہ عجیب و غریب قسم کی جو ہے نا وہ جوتیں مارنا شروع کر دیں۔ وہ کیوں ہو رہا؟ وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ محلے والوں کو پتہ ہے کہ اس آدمی کی تو اس کے اپنے گھر میں کوئی عزت نہیں ہے، اس کی تو اس کے گھر میں کوئی نہیں مانتا، اس کی تو اس کے گھر میں اطاعت کوئی نہیں کی جاتی۔ تو جو باہر والے ہوتے ہیں، جو غیر ہوتے ہیں، ان کو پھر ہمت مل جاتی ہے، موقع مل جاتا ہے ایسے آدمی پر لان تان کرنے کا، اس کی بے عزتی کرنے کا، اس کو جو ہے نا وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے کا۔ تو اسی طرح سے آج کم قسمتی سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر، حرمت پر لڑنے اور مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی جان تک لینے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے 6 فٹ کے وجود کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ ہماری بڑی کمزوری ہے۔ جیسے تنا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک حجام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے بال مونڈ رہا تھا، کاٹ رہا تھا، تو جو باقی صحابہ تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سر منڈوانے کے وقت میں چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، اور وہ گھیرا اس وجہ سے ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک سے جو بال اترے وہ ہم میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ لگے نیچے زمین پہ نہ گرے۔ تو جو اس کائنات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اپنی جان تک نچھاور کرنے والے تھے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان صحابہ کرام کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے متعلق کیا رویہ تھا۔ جیسے ایک نوجوان صحابی تھے، غالباً ان کا نام حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک دفعہ قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی حکم دیں تاکہ میں اس کو پورا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم یہ دیا کہ جاؤ جا کر اپنے باپ کو قتل کر دو۔ تو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ختم ہوئی ہے اور وہ جو نوجوان صحابی تھے وہ اسی وقت فوراً اپنی جگہ سے
اٹھ گئے اور دوڑ کے باہر نکلے. یہ نہیں ہے کہ تھوڑا تھوڑا آرام آرام سے جا رہے ہیں اور پھر پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں یا رسول اللہ واقعی قتل ہی کرنا ہے، تو پھر تھوڑا آگے جا کے یا رسول اللہ واقعی پکی بات ہے قتل ہی کرنا ہے. یہ نہیں تھا، وہ بھاگے ہیں اپنی جگہ سے اٹھ کے، اور اس تیزی سے بھاگے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیچھے سے ایک صحابی کو بھیجنا پڑا کہ جاؤ جا کر طلحہ کو جلدی سے پکڑ کے لاؤ، یہ میرے کہنے پہ واقعی اپنے باپ کو قتل کر دے گا. تو اس درجے کی اطاعت تھی. یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ حکم فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے یا کیا ہے، نہیں، فوراً عمل. تو جہاں پر حقیقی معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری تھی، وہاں پر تو ایسے معاملے ہوا کرتے تھے. وہ آتا ہے نا کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی اور ایک منافق آیا. وہ ظاہر یہی کرتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، جو منافق تھا، لیکن وہ مسلمان تھا نہیں. تو اب اس یہودی کا اور اس منافق کا نا آپس میں کوئی زمین کا کوئی جھگڑا تھا. تو وہ آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا فیصلہ کرانے کے لیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات سنی اور ان کو فرمایا کہ بھئی تم جاؤ، تم دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر ان کو یہ ساری بات بتاؤ اور جو وہ فیصلہ کر دیں اس کو قبول کرو. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی بات سنی اور دونوں کی بات سن کر جو یہودی تھا اس کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ یہ زمین یہودی کی ہے، اس منافق یا مسلمان کی نہیں ہے. تو اب وہ جو منافق تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعوذ باللہ یہ فیصلہ پسند نہیں آیا. تو اس نے کہا کہ میں دوبارہ جاتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس وجہ سے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا یہ یہودیوں کے معاملے میں بڑے سخت ہیں. تو میں جب ان کو جا کے اپنا یہ بات سناؤں گا، اپنا معاملہ سناؤں گا، تو وہ لازمی بات ہے میرے حق میں فیصلہ کریں گے، یہودی کے حق میں نہیں کریں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ساری بات سنی اور یہ بھی سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس منافق کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں جی بالکل دیا ہے، لیکن وہ کہنے لگا کہ جی نعوذ باللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا تم دونوں ابھی یہیں بیٹھو، میں اندر سے ذرا ہو کے آتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے ہیں، اندر سے اپنی تلوار اٹھا کے لائے ہیں اور وہ جو منافق تھا نا اس کی گردن ہی اتار کے رکھ دی، اس کو قتل کر دیا. کہ یہ کیسا انسان ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے، تو اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے آگے چوں اور چراں کرتا ہے. تو لوگوں میں یہ باتیں مشہور ہو گئیں، لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو جی عمر نے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک مسلمان کو قتل کر دیا. تو اکثر لوگوں نے یہ باتیں کرنی شروع کر دیں. تو پھر اللہ پاک کی طرف سے نا قرآن پاک کی آیات آ گئیں جن کا ترجمے کا مفہوم یہ بنتا تھا کہ فلا و ربی کا لا یؤمنون، کہ آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جھگڑوں میں حکم نہ تسلیم کر لیں، یعنی فیصلہ کرنے والا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں پر کسی بھی قسم کی تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کریں. تو اسی طرح سے آتا ہے نا کہ ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے. تو وضو کرتے ہوئے نا وہ بغیر کسی وجہ کے نا
ہنسنے لگ گئے، مسکرانے لگ گئے۔ تو لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ جی یہ کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی، آپ کس وجہ سے وضو کرتے ہوئے ہنسنے لگ گئے تھے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح سے وضو کے دوران میں مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اتباع میں مسکرایا ہوں۔ ایسے ہی ایک دفعہ اور صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو سامنے سے ایک جنازہ گزرا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ جی آپ جنازے کو دیکھ کے کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، تو ایک جنازہ گزرا، تو اس جنازے کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے، تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اور اسی طرح سے ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کا گوشت منگوایا، اور بکری کا گوشت منگوا کر یعنی اس کو پکوا کر مسجد کے دروازے میں بیٹھ کر اس کو کھایا۔ تو لوگوں نے کہا کہ جی یہ آپ اپنے گھر میں بھی کھا سکتے تھے، اور اس طرح سے آپ مسجد میں ایک طرف بیٹھ کے بھی کھا سکتے تھے، آپ مسجد کے دروازے میں بیٹھ کے آپ نے کیوں کھایا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں نے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا کہ انہوں نے بھی اسی طرح سے ایک مرتبہ بکری کا گوشت منگوایا اور اس کو اسی طرح سے مسجد کے دروازے میں بیٹھ کر کھایا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع کے اندر بکری کا گوشت ایسے بیٹھ کر کھا رہا تھا۔ تو یہ حضرات جو تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اس درجے میں پیروی کرنے والے تھے کہ جن کے ہاں حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو اب طواف کرتے ہوئے ہوتا یہ ہے کہ انسان جب حجر اسود کے سامنے پہنچتا ہے تو اس وقت میں استلام کیا جاتا ہے، یعنی اگر بندہ حجر اسود سے دور ہے تو حجر اسود کی طرف ایسے ایسے دونوں ہاتھ اٹھا کے ان کا بوسہ دے کے پھر بندہ آگے نکل جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک اور صاحب تھے، تو وہ طواف کرتے ہوئے جو ہے نا رکن یمانی یعنی جو حجر اسود سے پہلے والا کونا ہے بیت اللہ کا، تو وہ جو صاحب تھے نا وہ اس کونے پر اشارہ کر کے استلام کر رہے تھے۔ تو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایسے کرتے دیکھا تو ان کو یہ فرمایا کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود پر آ کر استلام فرمایا کرتے تھے، تو کیا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا کافی نہیں ہے؟ تو وہ صاحب کہنے لگے جی بالکل بے شک صحیح بات ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی عمل کرنا کافی ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کے اندر جو تھے نا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت زیادہ معروف تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی میں۔ تو ایک دفعہ آتا ہے نا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں سفر کر رہے تھے، تو سفر کرتے ہوئے نا ایک درخت کے پاس پہنچے، اور درخت کے پاس پہنچ کر نا انہوں نے تھوڑی دیر آرام کیا، جیسے بندہ آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے۔
تو جو لوگ ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ جی ابھی ہم نے سفر بھی اتنا نہیں کیا تھا اور بظاہر کوئی تھکاوٹ بھی ایسی کوئی نظر نہیں آ رہی تھی کہ آپ نے جو ایسے یہاں پہ آرام کیا، آپ لیٹ گئے، تھوڑی دیر کے لیے لیٹے پھر اٹھ کے اپنا سفر شروع کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا سفر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی درخت کے نیچے لیٹ کر کچھ دیر کے لیے آرام کیا تھا۔ تو میں تو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع میں یہاں لیٹا ہوں، اگرچہ مجھے کوئی آرام کرنے کی اتنی ضرورت نہیں تھی۔ تو ایسے ہی ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جی افضل ترین تابعین میں سے تھے، یہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے، تو سفر میں جاتے ہوئے ایک جگہ پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم کو کہا کہ بھئی اونٹنی کو ذرا روک کر فلاں جگہ پہ بٹھا دو، تو اور بٹھا دیا، اونٹنی سے اترے اور تھوڑی دور جا کر ایسے بیٹھ گئے جیسے انسان اپنی رفع حاجت پوری کرنے کے لیے بیٹھتا ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھے پھر اٹھ گئے، تو اپنی حاجت وغیرہ کا تقاضا کوئی نہیں تھا، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے پھر اٹھ گئے۔ تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ حضرت یہ کیا مطلب، ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ یہاں سے اترے ہیں اور وہاں جا کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے، جیسے بندہ بیت الخلاء میں بیٹھ پھر اٹھ کے واپس آ گئے۔ تو کہنے لگے کہ میں ایک مرتبہ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، اور اس جگہ پر جہاں پہ میں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا، اسی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا تھا، اور جس جگہ پہ جا کر بیٹھ کے میں رفع حاجت کے انداز میں بیٹھ گیا تھا، اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقاضا فرمانے کے لیے بیٹھے تھے۔ تو مجھے کوئی رفع حاجت وغیرہ کی ضرورت نہیں تھی، میں صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھا تھا۔ تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا اہتمام کرنے والے لوگ تھے، جو صحیح معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق حقیقی کہلانے کے مستحق تھے۔ ٹھیک ہے، اور یہ تو مردوں کی بات تھی نا، یہ آتا ہے کہ غزوہ احد کے اندر ایک انصاری صحابیہ تھیں، مدینہ منورہ کی رہنے والی تھی، تو غزوہ احد کے موقع پر کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو جب ان انصاری صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی کہ جی باہر یہ خبر اڑی ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو یہ فوراً اپنے گھر سے نا، جیسے ایک بندہ بے تابانہ انداز میں نکلتا ہے، یہ گھر سے نکلی ہیں اور لوگوں سے یہ پوچھ رہی ہیں کہ مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حال میں ہے۔ تو اتنے میں کوئی ان کو صحابی ملے راستے میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے والد کو شہید کر دیا گیا۔ تو وہ کہنے لگی میرے والد کی بات چھوڑو، مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں۔ اتنا کہہ کہ وہ آگے نکل گئی۔ تو آگے گئی تو کسی نے کہا کہ جی آپ کے بھائی کو شہید کر دیا گیا۔ تو وہ پھر یہی کہنے لگی کہ میرے بھائی کی بات چھوڑو، مجھے بتاؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر کسی نے تھوڑا آگے جا کے ان کو کہا کہ جی آپ کا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے شوہر کی بات بھی چھوڑو، مجھے بتاؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں۔ پھر تھوڑا آگے گئی تو کسی نے کہا کہ جی آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ تو انہوں نے پھر یہی کہا کہ میرے بیٹے کی خبر چھوڑو، مجھے بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں۔ تو اتنے میں تھوڑا آگے گئی تو جو کہ وہ خبر تو جھوٹی پھیلائی گئی تھی، اس میں حقیقت تو نہیں تھی، تو سامنے جو تھا نا میدان جنگ کے اندر کسی جگہ پر
اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا کہ صحیح سلامت ہے، تو ان صحابیہ نے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اس وقت میں جو لباس تھا نا اس کا ایک تھوڑا سا نا کونا اس کو پکڑا اور پکڑ کے کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ زندہ اور صحیح سلامت ہمارے درمیان موجود ہیں تو پھر ہمیں ہمارے کسی بھی رشتہ دار کی شہادت کا کوئی غم نہیں ہے۔ تو یہ اس زمانے کی عورتوں کا بھی یہ حال تھا۔ تو نعوذ باللہ، بس ہم اللہ معاف فرمائے ہماری طرح بس زبانی جمع خرچ نہیں تھا، ٹھیک ہے، کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، لیکن سنت کے مطابق اپنے بچوں کی شادی کرنے کو تیار نہیں، سنت کے مطابق اپنے قریبی رشتہ داروں کا جنازہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سنت کے مطابق اپنی جو ہے نا وہ زندگی کو، اپنے لباس کو، اپنے رہن سہن کو، اپنے گھر کی زندگی کو جو ہے نا وہ سنت کے مطابق بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن زبانی جمع خرچ ہمارا بہت زیادہ ہے۔ جیسے ہمارے قریب کے دور کے اندر آتا نا، ہمارے سلسلے کے بزرگ تھے حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک دفعہ مسجد سے باہر نکلے، تو جب مسجد سے باہر نکلے تو بے دہانی میں جب مسجد سے نکلتے ہیں تو سنت یہ ہے کہ مسجد سے بایاں پاؤں پہلے باہر نکالتے ہیں، تو بے دہانی کے اندر مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے دایاں پاؤں مسجد سے باہر پہلے نکال دیا، اور جب دایاں پاؤں پہلے مسجد سے باہر نکالا تو پھر اپنے پاؤں کی طرف دیکھا کہ یہ میں نے کیا کیا، حالانکہ یہ بے دہانی میں ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ اتنا دکھ ہوا، اتنا غم ہوا کہ مسجد کے دروازے پر ہی بے ہوش ہو گئے کہ میرے سے سنت کے خلاف عمل ہو گیا۔ تو اتنی زیادہ سنت کی اتباع کرنے والے لوگ تھے۔ ہمارے قریب کے دور میں آتا نا کہ مولانا جو تھے نا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو مدینہ منورہ سے کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کی خاک لا کے دی۔ وہ جب صفائی وغیرہ کرتے ہیں نا تو وہاں پہ جو خاک یا مٹی وغیرہ لگی ہوتی تھی اس نے اس کو کسی شیشی میں ڈال لیا اور لے کے آیا کہ جی میں اپنے شیخ صاحب کو دوں گا جا کے۔ تو جب اس نے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کی خاک لا کے دی تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، جو سرما وہ اپنی آنکھوں میں لگایا کرتے تھے نا اس سرمے کے اندر روضہ اطہر کی خاک کو مکس کر دیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس خاک اور سرما جو مکس جو ہو گیا تھا اس کو اپنی آنکھوں میں لگایا کرتے تھے۔ تو جب یہ بات مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے نا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو یہ بات سنا کے یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ان کے جو مخالفین ہیں گستاخ رسول کا لقب دیتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو ان کے مخالفین گستاخ رسول ہونے کا لقب دیتے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ایک دفعہ کسی نے مدینہ منورہ کی جو کھجوریں تھیں، غالباً اجوا کھجوریں تھیں، وہ لا کے دیں تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا کہ اس کی جو گھٹلیاں تھیں نا ان کو پیس لیا اور ان کو پیس کے رکھ لیا، اور جب صبح ناشتہ کرتے تھے تو ناشتے کے وقت میں ایک چٹکی جو تھی نا وہ ان کھجوروں کی جو گٹلیاں جو پسی ہوئی تھیں ناشتے کے ساتھ وہ ان کا پاؤڈر جو بنایا ہوا تھا نا اس کو بھی کھایا کرتے تھے۔ تو اتنی محبت تھی مدینہ منورہ کے ساتھ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اور ہمارے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے
کہ یہ سنت کا اتنا اہتمام اور پابندی کرنے والے تھے کہ ایک مرتبہ جب انہوں نے 1857 کے اندر جو جنگ آزادی ہو رہی تھی تو اس کے اندر یہ جو حضرات تھے رشید احمد گنگوہی صاحب اور قاسم نانوتوی صاحب، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب، تو یہ اس جنگ کے اندر بڑے پیش تھے۔ تو ایسے ہی ایک موقع پر جو انگریزوں کی جو فوج تھی وہ کسی وجہ سے نا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کرنے کے لیے جگہ جگہ چھاپے مار رہی تھی۔ تو کسی نے کہا کہ جی آپ نا روپوش ہو جائیں، چھپ جائیں کہیں پہ۔ تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک کسی جگہ پہ روپوش ہو گئے، چھپ گئے۔ تو چھپنے کے نا 3 دن کے بعد اس روپوشی سے باہر آ گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ابھی تو آپ کو تلاش کے لیے جگہ جگہ چھاپے پڑ رہے ہیں، اور فوج نے جو ہے، انگریزوں نے جو ہے وہ اپنے جگہ جگہ مخبر چھوڑے ہوئے ہیں، وہ تو آپ کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں، تو آپ 3 دن کے بعد جو ہیں وہ جو ہے نا وہ اس میں سے روپوشی میں سے باہر نکل آئے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر غار ثور میں صرف 3 دن کی روپوشی اختیار کی تھی، تو 3 دن سے زیادہ چھپنا یا روپوش رہنا یہ میرے لیے سنت کے خلاف ہو جاتا۔ تو بھئی ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، ہمیں اپنی گرفتاری سے یا ہمیں اپنی رہائی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور اس سنت پہ عمل کرنے کی برکت ایسی ہوئی کہ انگریزوں کی فوج قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار نہیں کر سکی۔ اور یہی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو یہ جس دور میں مطلب یہ انڈیا میں یہ جس دور میں رہا کرتے تھے، تو اس وقت میں انڈیا کے اندر سبز رنگ کا جوتا کثرت سے پہنا جاتا تھا۔ تو وہ جو جس چمڑے کا اس وقت میں بنایا جاتا تھا وہ سبز رنگ کا ہوتا تھا وہ۔ تو لیکن مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں ساری زندگی گزارنے کے باوجود کبھی بھی سبز رنگ کا جوتا اپنے پاؤں میں نہیں پہنا، اور اگر کہیں سے کسی نے ہدیے تحفے کے طور پر بھیج بھی دیا تو خود نہیں پہنتے تھے، کسی اور کو دے دیتے تھے کہ بھائی ہمیں شرم آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو گنبد خضرا ہے جس رنگ کا بنا ہوا ہے اس رنگ کا بنا جوتا ہمارے پاؤں میں ہو، تو ہم یہ جوتا نہیں پہنے۔ تو یہ ایسے لوگ تھے۔ اور پھر جو ہمارے جو سلسلے کے تھے نا حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے خواجہ سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، تو یہ جب حج کے لیے گئے، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ بھی گئے، تو مدینہ منورہ میں ہمارے جو تھے نا عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 9 دن رہے، اور ان 9 دنوں میں خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ اور جب کچھ کھایا نہیں کچھ پیا نہیں، ٹھیک ہے، تو 9 دن تک مدینہ منورہ کے اندر استنجے کے لیے جانے کی نوبت نہیں آئی۔ یہ سننا بھی بڑا آسان ہے، کہنا بھی بڑا آسان ہے، پڑھ لینا بھی بڑا آسان ہے، پڑھا دینا بھی بڑا آسان ہے، کہ 9 دن تک مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے، ٹھیک ہے، جو انسان کی جو بشری جو طبی جو قضائے حاجت کی ضروریات ہوتی ہیں اس کو پورا نہیں کیا۔ تو کسی نے کہا کہ جی یہ مطلب کیا وجہ ہے، آپ سارے مطلب کرتے ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو ان کے جو الفاظ تھے انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں کالا کتا اس پاک دیس کو ناپاک کیسے کروں، میں کالا کتا اس پاک دیس کو ناپاک کیسے کروں۔ تو 9 دن انہوں نے وہاں پر اس حال میں گزارے۔ یہ تھی ان لوگوں کی زندگی کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حقیقی محبت تھی، حقیقی اطاعت تھی۔
جیسے ہمارے ایک آخری بات ہے کہ ہمارے جو ہے نا وہ ایک شاعر تھے ان کا، اور ختم نبوت جماعت کے نا ابتدائی حضرات میں سے تھے قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ. تو غالباً 9ویں کے 10ویں کی اردو کی کتاب کے اندر نا ان کی کوئی نظم بھی ہوتی تھی، اور صحیح طرح سے تو یاد نہیں ہے. تو یہ جو قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ جب کافی پرانی بات ہے، شاید پاکستان بننے کے قریب یا اس سے بھی پہلے کی بات ہو، تو یہ کہتے کہ ہم لوگ حج کے لیے گئے، تو حج کے بعد مدینہ منورہ گئے. تو اس وقت میں ابھی جو سعودی عرب کے جو حالات تھے وہاں بہت زیادہ غربت ہوا کرتی تھی، بہت زیادہ غربت ہوا کرتی تھی. بلکہ یہ جو تایا جی عبدالعزیز صاحب یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ 30-35 سال سعودی عرب میں رہے ہیں. تو یہ میرے خیال تقریباً 1965 کے قریب چلے گئے تھے سعودی عرب میں. تو یہ کہا کرتے تھے کہ جس وقت میں حج کا وقت آتا تھا نا، تو سعودیہ کے جو رہنے والے عربی لوگ ہوا کرتے تھے نا، وہ بڑے خوش ہوتے تھے. خوش اس لیے ہوتے تھے کہ یار ساری دنیا سے حاجی لوگ آئیں گے، تو ان کی وجہ سے نا چلو کچھ ہمارا بھی راشن پانی چل جائے گا. اس وقت غربت تھی وہاں پہ، تیل تو بعد میں نکلا. تو اس وقت میں، اور اس سے پہلے، اس سے بھی زیادہ، اس کو بند ہی کرتا ہوں میرا خیال، اس سے پہلے جو تھی نا وہاں، اس سے بھی زیادہ غربت کے حالات ہوا کرتے تھے. تو یہ جو تھے نا قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ کہتے تھے کہ ہم وہاں مدینہ منورہ میں تھے. تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے نا وہ گنبد خضرا کے پاس ہی، کیونکہ اس وقت میں تو نہ ہوٹل ہوتے تھے نہ مسجد نبوی ایسے بنی ہوئی تھی، تو لوگ ایسے ہی مسجد نبوی کے دائیں بائیں آگے پیچھے خیمے لگا لیتے تھے، وہاں رہنا شروع کر دیتے تھے. تو کہنے لگے ہم نے بھی ایسے ہی گنبد خضرا کے کہیں پاس ہی نا خیمہ اپنا لگایا ہوا تھا، اور وہاں ہم اپنا وقت جو تھے وہ گزار رہے تھے. تو کہتے ہیں اتنے میں نا وہاں پر ایک عربی بچہ تھا چھوٹا سا، وہ ہمارے ساتھ کافی مانوس ہو گیا. تو وہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ صبح ناشتے میں بھی آ جاتا، دوپہر کھانے میں بھی آ جاتا، رات کھانے میں بھی آ جاتا، سارا دن ہمارے پاس بیٹھا رہتا. ہم نے کہیں ادھر ادھر جانا ہوتا وہ ہمارے ساتھ چلا جاتا. تو جب ہم نے وہاں مدینہ منورہ سے واپسی کا وقت آیا، تو ہم نے نا اس بچے سے کہا کہ بھئی تم ایسا کرو، تم نا ہمارے ساتھ ہندوستان چلو، تم ہمارے ساتھ ہندوستان چلو، تو ہم تمہیں جو ہے نا وہاں پہ کپڑے بھی لے کے دیں گے، جوتے بھی لے کے دیں گے، اور تمہارے لیے کھانے پینے کی تمہیں چیزیں بھی دیا کریں گے، جو کہ یہاں تو غربت تھی، تو تم ہمارے ساتھ چلو. تو کہنے لگا ہیں شیخ واقعی تم لوگ جو ہیں مجھے وہاں پہ کپڑے بھی لے کے دو گے، جوتے بھی لے کے دو گے، کھانے پینے کی چیزیں بھی لے کے دو گے؟ تو کہا ہاں بالکل لے کے دیں گے، تم ہمارے ساتھ چلو. تو کہتے وہ بچہ ہمارے ساتھ چل پڑا ہمارے ساتھ جانے کے لیے. تو کہتے وہ پیدل جا رہے تھے ہم، تو ایسے وہ آج کل کی طرح ہوٹل بھی نہیں بنے ہوئے تھے، تو گنبد خضرا بھی کافی دور سے نظر آ جایا کرتا تھا. تو کہنے لگا وہ بچہ ہمارے ساتھ چلتا ہوا جا رہا تھا، اور کہتے اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمۃ اللہ کہتے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اس میں. تو کہتے وہ کافی دور تک ہم چلے گئے، تو اچانک نا وہ بچہ رک گیا، اور رک کے نا مجھے کہنے لگا شیخ تمہارے ہندوستان کے اندر نئے کپڑے بھی ملیں گے، نئے جوتے بھی ملیں گے، کھانے پینے کا سامان بھی ملے گا، لیکن شیخ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو گنبد خضرا ہے، اس نے نا ایسے اشارہ کیا کہ یہ جو گنبد خضرا ہے نا یہ ہندوستان میں ملے گا؟ تو کہتے کہ یار نہیں، یہ تو وہاں نہیں ملے گا، یہ تو صرف مدینہ منورہ کے اندر ہی ہے. تو کہتے کہ وہ جو چھوٹا بچہ تھا نا، وہ کہتے کہ اس نے نا ایسے کر کے جو تھا نا، وہ میرا جو ہاتھ تھا نا اپنے ہاتھ سے اس نے ایسے باہر نکالا، اور وہ کہنے لگا کہ شیخ تمہیں تمہارے کپڑے مبارک، تمہیں تمہارے جوتے مبارک، تمہیں تمہارا کھانے پینے کا سامان مبارک، ہم یہاں بھوکے ننگے فقیری غربت کی حالت میں نا گنبد خضرا کے سائے میں ہی اچھے ہیں. تو یہ جو لوگ تھے، یہ جو حضرات تھے، جو اس دنیا سے ایسی جو تھی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت والی، اطاعت والی زندگی گزار کے چلے گئے، تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ لوگ بھی کھڑے ہوں گے، اور ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اصل میں جو بزرگی ہے، اصل جو ولایت ہے، اصل میں جو روحانیت ہے نا، وہ یہی ہے
کہ ہم اپنی زندگی کو نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق بنائیں. ٹھیک ہے. اب ہم نا سرسری طور پہ جو ہے نا یہ کتابیں پڑھ لیتے ہیں کہ جی فلاں طریقہ سنت ہے، فلاں سنت ہے، فلاں سنت ہے. اچھا اب ہم جو مطلب یہ اس میں سنتیں لکھی ہوتی ہیں نا، اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 زانو بیٹھا کرتے تھے. جیسے ہم چونکڑی مار کے بیٹھ جاتے ہیں نا، 4 زانو بیٹھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اب ہم اس بات کو پڑھ کے بس ٹھیک ہے جی 4 زانو بیٹھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب بیٹھا کرتے تھے نا 4 زانو یعنی چونکڑی مار کر، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے بیٹھا کرتے تھے کہ جو بایاں پاؤں ہے وہ نیچے ہوتا تھا، دایاں پاؤں اوپر ہوتا تھا. اب یہ کتنی باریک بات ہے. جب ہم اس طرح سے بیٹھے چونکڑی مار کو تو بیٹھ گئے، لیکن ہم نے کیا یہ چیز نوٹ کی ہے کہ جب ہم چونکڑی مار کے بیٹھے ہیں کہ جو ہمارا جو بایاں پاؤں ہے وہ نیچے تھا اور دایاں اوپر تھا. بس ہم بیٹھ گئے چونکڑی مار کے. ٹھیک ہے نا. تو جو سنت دایاں اوپر ہونا چاہیے، بایاں نیچے زمین کی طرف ہونا چاہیے، ایسے ایسے. تو یہ اتنی یعنی باریکی ہے اس کے اندر، جو سنت والی جو زندگی ہے اس کے اندر اتنی باریکی ہے. تو اس وجہ سے جو بڑے بڑے جو علماء یا اولیاء حضرات ہوا کرتے تھے، جیسے ہمارے سلسلے کے یہ احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، یا مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ تھے، یا اور اس طرح کے بڑے بڑے جو حضرات تھے نا، یہ حالانکہ کس درجے میں سنت کی پابندی کرنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود جو جب بھی یہ سفر میں کہیں بھی جاتے تھے تو ان کے سفر کے سامان کا حصہ ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر مشتمل کتاب. ہر وقت ساتھ ہوتی تھی، ہر وقت. ٹھیک ہے نا. اب ہم نے یہ پڑھ لیا کہ جی روٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کھاتے تھے مثال کے طور پہ. ساتھ میں یہ بھی ہے، حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ روٹی جتنی چھوٹی ہوگی اس میں برکت اتنی زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو ہم اس میں بھی سنت کی اتباع کی نیت کر لیں کہ ہم جو روٹی بہت زیادہ بڑی پکانے کی بجائے تھوڑا چھوٹا پکائیں، سنت کی اتباع کی وجہ سے. تو اس لیے اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے نا وہ سنت کے اندر آ جاتی ہیں کہ جن کو ہم سرسری سے نا پڑھ کے بس گزر جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی. تو اس لیے اللہ پاک مجھے بھی بھائی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی، ہم سب کو بھی. اللہ تعالیٰ